جموں کشمیر تحریک حقوق ارادیت انٹرنیشنل نے اپنے چیئرمین راجہ نجابت حسین کی ہدایت پر ہفتہ انسانی حقوق کا آغاز کر دیا۔ اسی سلسلے میں برطانیہ کے شہر اولڈہم کے مقامی ریسٹورنٹ میں خصوصی تقریب کا انعقاد ہوا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عارف چودھری۔ جموں کشمیر تحریک حقوق ارادیت انٹرنیشنل نے اپنے چیئرمین راجہ نجابت حسین کی ہدایت پر ہفتہ انسانی حقوق کا آغاز کر دیا۔ اسی سلسلے میں برطانیہ کے شہر اولڈہم کے مقامی ریسٹورنٹ میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممبر برطانوی پارلیمنٹ، چیئرپرسن آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ برائے کشمیر ڈیبی ابراہم، ممبر پارلیمنٹ چیئرمین لیبر فرینڈز برائے کشمیر اینجے گورنگ، لارڈ میئر مانچسٹر یاسمین ڈار، میئر ٹیم سید تفوین شریف نے خصوصی شرکت کی۔ In the future, there's still the death sentence hanging over his head. We need to make sure that India do the right thing, that justice prevails, and that Yasin isn't treated against international law, isn't treated badly, his family get access, and ultimately that justice prevails. This man is innocent and should be recognised as such, and I hope that the Indian authorities recognise that and that justice prevails. Of course, we've got Human Rights Day coming up, and it's a reminder not just of the real human rights abuses that are taking place in Indian occupied Kashmir. دوسرے شرکت کرنے والوں میں راجہ غضنفر خالق، میڈم نینا رانیہ خان، سردار عبدالرحمان خان، محمد ہیری بوٹا، شہباز سرور، یاسمین عالم، کومل خان، ذیشان عارف، تیمور شفیق، جاوید طارق، لارڈ میئر کنسرٹ مانچسٹر ماجد ڈار، کونسلر ایلزن گوئن، کونسلر ندیم اقبال، کونسلر نائلہ ابراہیم، عمر منیر ایڈوکیٹ، نگت، عائشہ، سمینہ صغیر شامل تھے۔ سب کے لیے حقوق اور آباد کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں and stand up for any violations that are taking place, any injustices. Of course, we have the International Human Rights Day on the 10th of December, which marks the 75th anniversary of when we signed the Declaration of Universal Human Rights, which recognises our common humanity. یاسین ملک کا جو اس وقت کیس ہے، جو ٹرائل میں چل رہا ہے، کوشش کریں کہ ہندوستان پہ پریشر ڈالا جائے تاکہ یاسین ملک کی سزا کم سے کم ہو۔ In the human rights, they're accepting of the human rights, not just in this country. Obviously, we're doing well in this country, but across the world. So my heart goes out to my Kashmiri brothers and sisters. We are fighting for you. We are fighting for your human rights, and our brothers and sisters in Gaza, we are fighting for your rights too. یوکرین اور ادر ملکوں میں جہاں پر بھی یہ کرائسس ہو رہے ہیں، وہ ہیومینٹی جو ہے بہت سفر کر رہی ہے، سو اسی کی بات چیت کرنے کے لیے اور انہی کی سپورٹ کے لیے ہم لوگ سارے یہاں پر آج اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ کرائسس جلدی سے جلدی اس دنیا سے ختم ہو اور پیس ہارمنی کے ساتھ ہم سب اکٹھے مل کر رہیں۔ تقریب کی میزبانی چیئرپرسن جموں کشمیر تحریک حقوق ارادیت کی چیئرپرسن برطانیہ کونسلر نائلہ شریف نے کی۔ اجلاس کے شرکاء نے عالمی برادری پر زور دیا کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی انتہائی سنگین خلاف ورزیوں کو فوری بند کیا جائے اور مقبوضہ کشمیر کی عوام پر تمام اقسام کے مظالم بند کیے جائیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو باقی دنیا کی طرح تمام سہولیات فراہم کر کے مکمل آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دیا جائے، ان پر جاری ہر قسم کے ظلم، جبر اور تشدد کا خاتمہ کیا جائے، یاسین ملک کو انصاف دیا جائے۔ 4 فروری سے وہ چینج ہو کے 14 فروری کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے یورپین پارلیمنٹ میں، یو کے کی پارلیمنٹ میں، اور دنیا کو یہ باور کرائیں گے کہ یاسین ملک کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں بھی ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے تو ہمیں ضرور اس میں انگیج ہونا چاہیے، اور پلس جو یاسین ملک کے ساتھ اس وقت زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اس کے رائٹ کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے تو اس کے خلاف ہمیں ضرور آواز اٹھانی چاہیے۔ سمجھتا ہوں کہ یو کے جو ہے جو چیمپئن ہوتا ہے ہیومن رائٹس کا، یہ اپنے رائٹ سے ہٹ رہا ہے۔ جو نیو پالیسیز وغیرہ بھی آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ ہم جو اسٹیپس لے رہے ہیں ہمیں ہیومن رائٹس کی طرف جانا چاہیے۔ We have to stand in solidarity, we have to stand united and together, اور ہم نے اپنی آواز اٹھانی ہے۔ We have to continuously ask، ان کی ٹرائل ہو رہی یاسین ملک کی، تو ہم نے ان کو سپورٹ کر۔ اجلاس میں مستقبل میں تحریک کا لائحہ عمل تیار کر کے آئندہ 3 مہینوں کے لیے برطانیہ کے ہر بڑے شہر اور یورپ کے دارالحکومتوں میں تقریبات منعقد کرنے کی منظوری دی گئی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔